بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میں مبارکباد دیتا ہوں جناب حافظ شعیب عامر صاحب کو، ام المدارس سکول کی انتظامیہ کو، اساتذہ کو، خصوصاً ان بچوں کو، ان کے والدین اور ان کے اہل خاندان کو جن کے قرآن کریم کی تکمیل ہوئی ہے۔ آج جس ادارے کے تحت آج یہ پروگرام ہو رہا ہے، ام المدارس، یہ در حقیقت ایک ادارہ نہیں ہے، یہ ایک پوری تاریخ ہے، اور اس تاریخ کا آغاز جناب حافظ صاحب کے جد امجد حضرت مولانا قاری نور محمد صاحب رحمہ اللہ، جنہوں نے نورانی قاعدہ لکھا، قرآن کریم سیکھنے کے لیے حرف شناسی کی بنیاد ڈالی، اور ایسے قاعدے بے شمار لکھے گئے ہیں، لیکن دنیا میں اللہ نے جو مقبولیت نورانی قاعدے کو عطا فرمائی، فنی اعتبار سے اگر دیکھیں تو ممکن ہے کہ بعض قاعدے نورانی قاعدے سے بھی بہتر ہوں، لیکن اس کے باوجود نامعلوم کتنی نسلوں کے کتنے کروڑ، اور بلا مبالغہ میں کہتا ہوں کہ وہ تعداد کروڑوں میں ہوگی، جنہوں نے نورانی قاعدے کے ذریعے سے قرآن کریم کے حروف کو پہچانا اور اس کے بعد انہوں نے قرآن کریم کو پڑھا ہے۔ تو یہ ام المدارس پوری ایک تاریخ ہے، محض ایک ادارہ نہیں ہے۔ آج کسی تقریر کا، وعظ و نصیحت کا، لیکچر کا موقع نہیں ہے۔ آج کی اس تقریب کے دلہا تو یہ بچے تھے جنہوں نے اپنا سب کچھ اور بڑی نصیحت آمیز چیزیں ہمارے سامنے پیش کر دیں۔ ان کے بعد ہمارے جیسے لوگوں کے کہنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ ان بچوں نے آج جو ہمیں سکھایا ہے وہی ہم سیکھ کر چلے جائیں۔ پہلے ہم بچوں کو سبق پڑھاتے تھے، آج ہم ان کے شاگرد بن جائیں، ان بچوں سے سبق حاصل کر کے اپنے ذہنوں میں اس سبق کو پکا کر لیں، تو یہی ہمارے لیے بہت ہوگا۔ بس 2-3 منٹ میں انتہائی اختصار کے ساتھ 2-3 باتیں ہی عرض کروں گا۔ ہم کہتے بھی ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ قرآن بڑی عظیم کتاب ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی آخری کتاب ہے، سراپا برکت ہے، اس کی برکتوں پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ کتاب صرف دور دراز کے دیہاتوں، قصبوں، غریب دیہاتوں کے بچوں کے لیے ہی ہے جو بڑے بڑے شہروں میں آئیں اور آ کر یہاں قرآن حفظ کر کے جائیں، یا یہ برکتیں ایک صنعت کار گھرانے کے لیے، ایک تاجر گھرانے کے لیے، ایک بیوروکریٹ گھرانے کے لیے، ایک پڑھے لکھے گھرانے کے لیے، ایک زمیندار گھرانے کے لیے، ایک مالدار گھرانے کے لیے بھی یہ برکت ہے؟ قرآن کی ان برکات سے میں نے اور آپ نے کتنا حصہ حاصل کیا ہے؟ قرآن کے مضامین کو چھوڑیے، قرآن پہ عمل کو چھوڑیے، یہ بعد کی باتیں ہیں۔ یومیہ بنیادوں پر اگر ہم دیکھیں تو ہماری زندگی میں قرآن کے محض الفاظ اور حروف کتنے ہیں؟ ہمیں یہاں سے نکل کر تنہائی میں بیٹھ کر، بلکہ ابھی بیٹھے بیٹھے اپنے دل سے یہ پوچھ لیں کہ ہم یومیہ کم از کم قرآن کی کتنی آیتوں کی تلاوت پابندی سے کرتے ہیں؟ ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ سے یہ سوال کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے یہ دولت ہمیں دی ہے، تو میں اس سے کیوں مستفید نہیں ہو رہا؟ میرا گھرانہ کیوں مستفید نہیں ہو رہا؟ ایک تو یہ اس سوال پہ غور کریں۔ قرآن ایک حسن ہے، سراپا حسن ہے، یہ خوبصورتی کے ساتھ پڑھے جانے کی چیز ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو قرآن کو، ہمارے بچے کتنے ہیں جو قرآن کو درست طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، اچھے انداز سے پڑھ سکتے ہیں؟ قرآن کے اندر اللہ نے حسن کے اتنے رموز رکھے ہیں، کبھی ختم نہیں ہونے والے۔ ابھی قاری صاحب پڑھ رہے تھے، اگر کوئی اور قاری صاحب پڑھیں گے، یہی آیتیں پڑھیں گے
وہ انہی آیتوں کے اندر ایک نیا حسن پیدا کر دیں گے، کوئی اور قاری صاحب پڑھیں گے وہ نیا حسن پیدا کر دیں گے۔ ہم تو چلو بوڑھے طوطے ہو گئے، ہم تو نہیں بدل سکتے، لیکن اپنے بچوں کو قرآن شروع سے ہی ہم ایسا پڑھائیں کہ ہمارا بچہ، ہمارے بچے کا حلق، ہمارے بچے کی زبان قرآن کے حسن کا حق ادا کرنے کے قابل ہو جائے۔ یہ سوال ہم نے آج اپنے آپ سے کرنا ہے۔ قرآن پڑھنے سیکھنے کے طریقے بے شمار رہے ہیں۔ صحابہ اکرام کو اگر دیکھیں تو ایک ایک صحابی کا انداز قرآن سیکھنے کا دوسرے سے مختلف نظر آئے گا۔ اللہ کا فضل ہے، ایک نسل، کئی نسلیں ہماری ایسی گزری ہیں جنہوں نے اس انداز سے قرآن سیکھا سکھایا کہ فجر کے بعد کلاس شروع ہو رہی ہے اور رات گئے تک چل رہی ہے۔ ہمیں یاد ہے بچپن میں ہمیں کہا جاتا تھا کہ صفوں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں تو پاؤں پہ نشان پڑ جاتے ہیں، یہ کہا جاتا تھا کہ یہ نشان قیامت کے دن چمکیں گے پورا دن، اور یہ فل ٹائم جاب سمجھ کر قرآن کو پڑھا جاتا تھا، قرآن کو حفظ کیا جاتا تھا، قرآن کو یاد کیا جاتا تھا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم پوری زندگی کھڑے ہو کر سیلوٹ کرتے رہیں، اپنی پوری زندگی ان کا شکریہ ادا کرتے رہیں، تو جنہوں نے اس محنت کے ساتھ قرآن کی اس امانت کو ہم تک پہنچایا ہے، ہم پچھلی ان نسلوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ وہ ہمارے محسن ہیں، یہ قراء کرام اور یہ حضرات سارے کے سارے پڑھانے والے، پڑھنے والے۔ لیکن وقت بدل گیا ہے، اب شاید ہر ایک کے لیے فل ٹائم جاب کے طور پر قرآن کریم کا طالب علم بننا، ہمارے بچوں کے لیے قرآن کا طالب علم بننا شاید اتنا آسان نہیں رہا۔ اب ہمیں اپنے بچوں کے اندر قرآن منتقل کرنے کے لیے نئے طریقے بھی ایکسپلور کرنے ہوں گے، نئے طریقوں پر غور کرنا ہوگا، نئے تجربات کرنے ہوں گے، تاکہ عربی زبان میں کہتے ہیں کہ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، کہ جو چیز آپ بھرپور طریقے سے حاصل نہیں کر سکتے تو جتنی آپ حاصل کر سکتے ہیں اتنی ضرور حاصل کریں۔ تو قرآن اپنے بچوں تک منتقل کرنے کے لیے نئے سے نئے انداز، نئے سے نئے طریقے، یہ بھی سوچنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دور بڑا بدل رہا ہے، ہمارے نصاب تعلیم پر دنیا بھر کی طاقتیں فیصلہ کر رہی ہیں کہ ہمارے نصابی کتاب کے اندر کیا لکھا ہونا چاہیے، کیا نہیں لکھا ہونا چاہیے۔ اس پر رپورٹیں تیار ہو رہی ہیں، ان کی طرف سے دباؤ پڑ رہے ہیں۔ اب اپنے بچوں کے دین و ایمان کی حفاظت ہماری تعلیم گاہوں میں شاید نہ ہو سکے، والدین کو اپنے گھروں کے اندر متیقظ اور بیدار ہونا ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں۔ اگر دو چیزیں اپنے بچوں کو آپ دے جائیں گے، ایک قرآن دے جائیں گے، ایک اپنے نبی کی محبت دے جائیں گے، تو کوئی بھی نظام تعلیم آ جائے آپ کے بچوں کو، آپ کی نسل کو کوئی ڈی ٹریک نہیں کر سکے گا۔ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنے گھر کے اندر یا جس طریقے سے بھی ہے اپنے بچوں کو قرآن ضرور دے کے جانا ہے، اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت ضرور دے کے جانی ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔